کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن درود پڑھو، یعنی اچھے الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی ہے عاشقان رسول کی، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر محبت سے درود پڑھتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نام مع شناخت پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم جب بھی درود پاک پڑھیں اچھے احسن انداز میں درود پاک پڑھیں، خوبصورت انداز میں درود پاک پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، اور انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں گم ہو کر کے ساتھ پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فضائل مکہ مکرمہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں یاد فرمائی ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 53 سال بسر ہوتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر سے ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے، شہر مکہ، کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی گزرتا ہے، نوجوانی بھی گزرتی ہے، جوانی بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہاں گزرتی ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جس شہر کی قسمیں اللہ پاک قرآن پاک میں یاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ، کہ وہ اس پیارے شہر مکہ کی قسمیں اللہ پاک قرآن پاک میں یاد فرماتا ہے۔ کتنی رحمتوں والا، کتنی برکتوں والا یہ شہر ہے کہ یہ وہ شہر کہ جسے عبادت کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ اور کوئی شہر نہیں، شہر مکہ میں مکہ مکرمہ ہے۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ ہے کہ جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بننے والا شہر۔ سبحان اللہ، اور سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے بننے والا جو جگہ ہے مکہ مکرمہ، اس میں یہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خانہ کعبہ کی، مکہ مکرمہ کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کی جاتی ہے، ہجرت کا بھی پورا ایک واقعہ ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں نے مکہ پاک کو چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب رخصت ہونے لگے ہیں، ہجرت کا حکم جب رب تعالیٰ کی طرف سے آ جاتا ہے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں کعبہ پاک سے خطاب فرماتے ہیں، اسے مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے کعبہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، یعنی جتنے بھی شہر ہیں سب سے زیادہ محبت خانہ کعبہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ قوم مجھے
اس پر نکلنے پر، تجھے چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے رخصت ہوتے ہیں اور مدینہ پاک میں جا کر میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تشریف لے کر جاتے ہیں۔ وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت کی دعائیں مانگی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں ایک مرتبہ گزر جائیں وہ جگہ بھی بڑی رحمتوں والی ہو جاتی ہے، برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں زندگی کے 53 سال گزرے ہوں، یقیناً وہ بھی بڑی رحمتوں اور برکتوں والی جگہ، بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مقام ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ کئی انبیاء اکرام علیہم السلام یہاں پر تشریف لائے، کئی ایک انبیاء اکرام علیہم السلام کے مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ خانہ کعبہ میں مطاف میں انبیاء اکرام علیہم السلام کے مزارات موجود ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم دیکھیں کہ کعبہ معظمہ کی تعمیر کا سلسلہ پہلے فرشتوں نے، پھر آدم علیہ السلام نے، طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، کیا رحمتوں والی اور برکتوں والی جگہ ہے۔ اور پھر اس میں یہاں تک فرما دیا گیا کہ اس میں واضح نشانیاں بھی موجود ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ٹاپک پر فضائل مکہ مکرمہ پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، مکہ مکرمہ کی تاریخ کے بارے میں بھی کچھ جانیں گے، مکہ مکرمہ کے فضائل بھی کچھ جانیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ علم دین کا ڈھیر و خزانہ جہاں ہاتھ آئے گا وہیں پر انشاءاللہ مکہ مکرمہ کی محبت بھی دل میں ضرور پیدا ہوگی۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہوں گے، آپ کے شرعی سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ، آپ کے شرعی سوالات بھی ہم لیں گے اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ شرعی رہنمائی انشاءاللہ ہمیں ملتی رہے گی۔ آپ ضرور کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کر میسیج بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ میسیج ہم تک پہنچ جائے گا، اور اگر مبلغین سے گفتگو کرنے کا ارادہ ہو، چاہتے ہو تو ضرور مبلغین سے گفتگو بھی فرما سکتے ہیں، اور اگر آپ کلام کی کسی فرمائش کرنا چاہتے ہو، کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہو تو بھی آپ کو اختیار ہوگا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا، اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں
ہمارے لیے نکالے کچھ ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز. فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے. یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے. یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے یعنی نقصان والوں میں ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ. بندر دھتکارے ہوئے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں. فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی. کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر یعنی بچیا، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها
إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے. کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈہڈہاتی یعنی گہری چمکدار دیکھنے والوں کو خوشی دیتی. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے. بے شک گایوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً جب ہمارا تعلق مدنی چینل کے ناظرین قرآن کے ساتھ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پھر ہمارا مقدر ہوں گی. قرآن یہ ہے کہ ہمیں یوں کہیں کہ جینے کا سلیقہ بیان کرتا ہے. دنیا میں آئے انسان کیسے رہنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا معاملہ. جب قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کی جاتی ہے تو انسان کی زندگی بڑی سکھی زندگی گزرتی ہے, آرام اور چین کی زندگی گزرتی ہے اور پھر اللہ پاک کی رضا والی زندگی گزرتی ہے. یوں کہیں کہ اس دنیا میں رہ کر جنت کمانے والی زندگی بسر ہوتی ہے. دونوں جہانوں کی بھلائیاں انسان کا مقدر بنتی ہیں کہ جب بندہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں. آج انشاءاللہ مفتی کفیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں مفتی صاحب کو. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تشریف رکھیے. انشاءاللہ دانیال مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دانیال بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم پیارے پیارے نعت خواں عدنان شیخ صاحب کی بھی انشاءاللہ ہم زیارت کریں گے. کلام بھی انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے. اس سے پہلے کہ ہم شیخ صاحب کی طرف بڑھیں, چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک فضائل مکہ مکرمہ ہے, انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. مفتی صاحب سے آپ کے شرعی سوالات بھی ہم انشاءاللہ لیں گے. آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین اگر ٹاپک پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں, کمنٹس بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کسی کلام کی فرمائش کرنی ہے تو بھی آپ کو اختیار ہے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, نمبرز دیکھ رہے ہیں, کال کے بھی ہیں, اور واٹس ایپ نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں 0308262600. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. اس پر آپ واٹس ایپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا. اور انشاءاللہ اگر جو بھی آپ نے کہا ہوگا شرعی سوال لینا ہو تو انشاءاللہ شرعی سوال اگر ہوگا تو شرعی رہنمائی بھی انشاءاللہ ہماری حاصل ہو جائے گی. مکہ مکرمہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ مکہ مکرمہ کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, آپ میں سے مدنی چینل کے ناظرین کئی ایک عاشقان رسول جو مکہ مکرمہ حاضری دے چکے ہوں گے, آپ جو حاضری دے چکے, کوئی یادگار واقعہ ہو اگر تو آپ اس کو بھی ضرور بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا انداز رہا, وہاں کے کیا حسین لمحات کس انداز میں بسر ہوئے, کس انداز میں وہ حسین لمحات گزرے ہیں. تو آپ مکہ مکرمہ کی ان پرکیف فضاؤں کو کس طرح آپ نے بسر کیا, کیا انداز رہا آپ کا, تو آپ اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا, کوئی یادگار واقعہ ہو بیان کر سکتے ہیں آپ. انشاءاللہ یہ کیفیت اللہ نے چاہا تو رہی. اور پھر اللہ پاک سے ہم دعا بھی کرتے رہیں کہ جتنے عاشقان رسول گئے ہوئے ہیں تو اللہ کرے کہ ان کا صدقہ اللہ ہمیں بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے. اللہ پاک ہے وہ مسبب الاسباب ہے, اسباب بنانے والی ذات خالق کائنات کی, اللہ کریم کی ذات ہے. وہ اسباب بنائے گا تو انشاءاللہ جلد از جلد یہ سلسلہ بن جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب فضائل مکہ ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ مکہ مکرمہ کے فضائل پر کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی پیارا ٹاپک ہے اور سبحان اللہ, ایام کی مناسبت سے آج یکم ذوالحجۃ الحرام ہے پاکستان کے اندر جی, اور
در حقیقت اگر غور کیا جائے، میں کچھ تاریخ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلاؤں گا یا وہ شیئر کروں گا۔ مکۃ المکرمہ خود ایک مقدس اور عظیم شہر ہے، جی، مگر جو اس کی نسبت ہے وہ در حقیقت کعبۃ اللہ شریف کی وجہ سے ہے۔ اور کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ زمین کی اصل ہے، زمین کی اصل، اور فرمایا کہ جیسے جسم کے اندر انسان کے ناف ہوتی ہے تو زمین کی ناف کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب عرش الہی تھا جی اور دنیا میں کچھ نہ تھا جی تو عرش کے نیچے جو ہے وہ پانی تھا، اس پانی پر اللہ پاک نے اپنے انوار و تجلیات کا جب نزول فرمایا جی تو ان تجلیات کی وجہ سے اس پانی کے اندر جو ہے وہ ہلچل ہوئی اللہ اکبر، اللہ اور جھاگ بنا۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا وہ جو جھاگ بنا وہ سفید جھاگ خشک ہوا تو زمین بنی، اور فرمایا کہ پھر یہ اصل زمین ہے اور اسی سے پھر پوری زمین کو اللہ پاک نے پھیلایا۔ واہ 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 واہ۔ تو فرمایا اسی لیے کعبہ اصل زمین ہے اور زمین کی ناف ہے، اور زمین والوں پر جتنی بھی رحمت و انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ اس کعبۃ اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب واہ، حضرت آدم علیہ السلام جو وہ دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ اکیلے تھے تو وحشت ہوئی، تو اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کوئی عبادت کی جگہ عطا فرما، کہاں عبادت کروں؟ تو جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو کعبۃ اللہ شریف کے پاس جو ہے وہ اللہ لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین جو ہے وہ آپ کو کعبۃ اللہ شریف کے پاس لائے اور وہاں پر اپنا پر مارا تو اس سے کعبۃ اللہ کے گرد جو ہے وہ بنیادیں ظاہر ہو گئیں، جی اور پھر فرشتوں نے ان بنیادوں کے اندر پتھر بھر کر اس کی جو ہے وہ مزید بنیادوں کو بلند کیا۔ صحیح۔ وہ فرمایا کہ اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے بیت المعمور جو آسمانوں پر ہے وہ لا کر اس جگہ پر رکھ دیا، واہ کعبۃ واہ، اللہ کی جگہ پر۔ کیا بات ہے، کیا بات اور فرمایا کہ طوفان نوح تک جو ہے وہ یہ بیت المعمور دنیا میں ہی نیچے موجود رہا زمین پر۔ ہے۔ اللہ اکبر۔ طوفان نوح کے وقت جو ہے وہ بیت المعمور کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جی اور طوفان نوح کے اندر کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ ایک ٹیلے کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود رہا۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک نے حکم فرمایا، آپ کو اس کی تعمیر کا حکم دیا، تو فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ابر سایہ دان جو ہے وہ، اور اللہ نے جب حکم دیا تو آپ نے انہی بنیادوں کے اوپر جو کہ فرشتوں نے قائم کی تھی اس کی تعمیر کی، اللہ اور اس وقت نشانی کے لیے وہ بادل بھیجا گیا جی۔ کہ جو پورا کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے وہ مطابق تھا، اور آپ اس کی یعنی سائے کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اس کی تعمیر جو ہے وہ فرمایا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ پھر یوں جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کا آپ نے وہاں پر پھر جو حکم بھی دیا، اور فرمایا کہ اس کی برکت کے لیے یا اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا طاہرا بیتیا، میرا گھر صاف کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا ہائے ہائے ہائے، کہ طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے میرا گھر صاف کرو۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ میرا گھر کہنا کسی کو، یہی کعبۃ اللہ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑھ کر چیز۔ اور خالق کائنات نے فرمایا، اللہ فرمایا پاک نے فرمایا کہ یہ میرا گھر میرا ہے۔ گھر۔ واہ واہ، یوں تو ساری کائنات اسی کی اسی ہے، کی سب ہے، کچھ اسی سب کا کچھ ہے، اسی کا ہے۔ لیکن جو اس کے ساتھ نسبت اللہ نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی تو جی۔ اس کی وجہ سے اس کا مقام ہی جو ہے وہ جدا ہے۔ جی فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کی طرف دنیا بھر میں ایک تو امن ہے، دوسرا لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اسی لیے جس نے کعبہ ایک بار دیکھا ہے نا اس کے دل سے کبھی دوبارہ جو ہے نا وہاں پلٹنے کی یاد جائے گی نہیں، اللہ، ہر بار اس کا اللہ دل اس کی طرف مشتاق ہوتا رہے۔ واہ 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 واہ، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے اس کو پلٹنے کی جگہ بنایا کیا بات ہے۔ کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ تو فرمایا کہ یوں بھی رجوع ہے اور اس طرح بھی رجوع ہے کہ ہر مسلمان نماز میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کے ہر کونے کے اندر کعبۃ اللہ چونکہ درمیان میں ہے تو اس اعتبار سے پوری دنیا کے اندر
کہیں بھی فجر ہو رہی ہوگی تو کہیں ظہر ہو رہی ہوگی تو کہیں عصر ہو رہی ہوگی تو کہیں مغرب کہیں عشاء، ہر وقت جو ہے وہ نماز کے اندر اس کی طرف کوئی نہ کوئی متوجہ ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ پھر فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں بڑا پیارا جو ہے وہ ہے کہ اس کی اگر ہم بات کریں تو کعبۃ اللہ شریف کے اندر ویسے تو ہمیں 4 کونے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، لیکن اس میں حتیم بھی جو ہے وہ کعبے کا حصہ ہے۔ تو جب کفار مکہ نے اپنے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف بنایا تھا تو اس کی اونچائی تقریباً 9 گز کے قریب تھی، اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ لیکن جب کفار مکہ نے دوبارہ سیلاب کے اندر اس کی عمارت جو ہے وہ ڈوب گئی تو انہوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، تو انہوں نے اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے اچھا ان کے ذہن میں بھی تھا کہ اگرچہ کفار تھے لیکن تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی عمارت کی تعمیر میں حلال پیسہ لگانا ہے، حرام پیسہ نہیں لگانا۔ تو انہوں نے پھر حرام پیسہ جو جمع کیا تو اس کے اندر اتنی ہی عمارت بن سکی جو حتیم کے علاوہ تھی، یوں حتیم کو انہوں نے پھر جو ہے وہ اس وقت تعمیر نہیں کیا اور اس کو باہر چھوڑ دیا، اور پھر جو ہے وہ اس کی انہوں نے جو ہے وہ تعمیر کی، اور اس میں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی اپنے حساب سے کہ انہوں نے جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ بلند کر دیا تاکہ وہ جس کو چاہے آنے دیں، اندر داخل ہونے دیں، جس کو چاہے جو ہے وہ روک دیں۔ اسی طرح انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر زینہ بنایا جو کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر جاتا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو وہ چھت تو تھی لیکن اس کے اندر زینہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اور پھر اسی حال کے اوپر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو نہیں ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اس کی تعمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہی ہو جائے، مگر فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تمہاری قوم چونکہ ابھی اسلام قبول کیا تو کہیں اس وجہ سے ان کے لیے پریشان کن یہ چیز نہ ہو جائے کہ بھئی یہ کعبۃ اللہ کی انہوں نے کیفیت تبدیل کر دی ہے، حیت تبدیل کر دی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک دور کے اندر کعبۃ اللہ کو دوبارہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق بنوایا۔ اب پھر بعد میں حجاج بن یوسف نے دوبارہ جو ہے وہ اس کو قریش کے مطابق جو ہے وہ بنا دیا، اب بہرحال یہ اسی کے مطابق جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے جو 2 کونے ہیں، 4 کونوں کی ہم بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ایک کونے کے اوپر استلام کیا جاتا ہے جو کہ حجر اسود والا کونا ہے، اس کو رکن اسود بھی کہتے ہیں۔ دوسرا کونا جو اس کے سے پہلے آتا ہے وہ رکن یمانی کہلاتے ہیں۔ فرمایا یہ 2 کونے وہ ہیں جو آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے اسی پر آج تک قائم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا چونکہ جو ادھر والے 2 کونے ہیں یہ دونوں کونے جو ہے وہ چونکہ جب حتیم شریف باہر آ گیا تو یہ دونوں اصل اس کے اوپر واقع نہیں ہے، تو فرمایا کہ اسی لیے ان 2 کونوں کو تو چوما جاتا ہے اور برکت حاصل کی جاتی ہے، ان 2 کونوں کو جو ہے وہ چومنے کا حکم نہیں۔ پھر فرمایا کہ رکن اسود میں 2 فضیلتیں، ایک تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اس پر واقع ہے، دوسرا اس میں حجر اسود ہے، تو اس لیے اس کو چوما بھی جاتا ہے اور اس کو دور سے استلام بھی کیا جاتا ہے۔ جبکہ جو رکن یمانی ہے اس میں صرف ایک فضیلت ہے کہ وہ اس جگہ پر قائم ہے جہاں پر اصل جو ہے وہ کونا تھا، فرمایا اس لیے اس کو ہاتھ لگا کر جو ہے وہ اس کو مس کر کے برکت حاصل کی جاتی ہے، چوم بھی سکتے ہیں لیکن اس کا استلام جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یوں جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی جو ہے وہ تعمیر ہوئی، اور کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن اس کو زیب و زینت کے ساتھ تیار کر کے فرشتے جو ہے وہ مقام محشر، میدان محشر کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو کعبۃ اللہ مجھے کہے گا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں جواب میں عرض کہوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ۔ تو پھر میں پوچھوں گا کہ بیت اللہ تو میری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو کیا ان کے ساتھ کرے گا؟ تو فرمایا کہ بیت اللہ جواب دے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جس نے میری زیارت کی آج کے دن میں اس کی شفاعت کے لیے کافی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو میری زیارت سے رہ گیا اس کی شفاعت کے لیے حضور آپ کافی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف جو ہے وہ مقام ہے اور وہ حقیقت ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ، اور یہ حقیقت ہے، آپ جائیں اگر جو بھی جس نے بھی زیارت کی ہے کہ کعبے کی اپنی ہیبت ہے، آپ کتنی ہی بلند و بالا عظیم الشان عمارتیں دیکھ لیں، لیکن اگر آپ حرم میں داخل ہو کے آپ کی نظر کعبے پر پڑے تو آپ کا دل سہم سا جاتا ہے۔
ایک اپنی ہی اس کی عظمت اور ہیبت ہے. اچھا وہ فرسٹ ٹائم ہوتا ہے، اور پھر جب آپ بار بار زیارت کرتے ہیں تو پھر جو اس سے ایک شوق اور ذوق کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے نہیں ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اللہ اکبر، لپٹا رہی کیا ہے. بات ہے، علماء نے کیا بڑی بات ہے. پیاری مثال ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کو ایسے دیکھو کہ فرمایا کہ جیسے محبوب جو ہے وہ سیاہ لباس کے اندر جو ہے وہ سبحان اللہ، واہ واہ، تیار ہو کر ہو. تو فرمایا کہ کعبۃ اللہ کو وہ مقام ہے، حاصل ہے کہ عاشقوں کے لیے اللہ کریم کے اس گھر کا وہ مقام ہے. کیا بات ہے. تو فرمایا کہ اس کے جب پردے کو پکڑو تو ایسے جب بندہ جیسے کسی کریم یا اپنے آقا کے گناہ کر بیٹھتا ہے، ان کی خطائیں کر بیٹھتا ہے، تو کیسے اس کا دامن پکڑ کر جو ہے وہ بندہ معافی مانگتا ہے. تو فرمایا کہ اس یقین کے ساتھ کعبے کے پردے کو پکڑ کر بندہ دعا مانگے تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین کامل اور کعبۃ اللہ شریف سے جو، اور فرمایا کہ یعنی ایسا کعبۃ اللہ آپ دیکھیں ایسی جگہ ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت، واہ، جس کا طواف بھی عبادت، واہ، جس کی طرف نماز بھی عبادت. واہ واہ، یعنی کچھ بھی آپ نہ کر سکے. اور یہ حجاج کے لیے بھی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے حاجی بہت تھکا ہوا ہے، جی، کہاں بیٹھنا ہے، کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، بس اوقات باہر صحن میں بیٹھ جاتے ہیں. کوشش کریں کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سے آپ کو کعبۃ اللہ کا دیدار ہو. نظر آتا رہے. واہ، کچھ نہیں بھی ہوگا تو وہ دیکھنے ہی عبادت. جی، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی کی ہمت نہیں ہوتی کہ یار ابھی میں تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ کروں، یا میں ابھی نماز پڑھوں یا طواف کروں. لیکن کوشش کریں کہ ایسی جگہ بیٹھیں کہ آپ کو دیدار کعبہ جو ہے میسر آتا رہے. جی، فرمایا کہ کعبۃ اللہ شریف کے لیے اللہ پاک جو رحمتیں نازل فرماتا ہے کعبۃ اللہ اس پر، تو فرمایا کہ 100 رحمتوں میں سے 60 رحمتیں جو ہے وہ طواف کرنے والوں کے لیے نازل فرمایا، واہ واہ، اور 40 جو رحمتیں ہیں وہ عبادت کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ نازل فرماتا ہے. تو یہ کعبۃ اللہ شریف کا دیکھنا بھی عبادت ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی الکعبۃ عبادت، کہ کعبے کی طرف دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس قدر مبارک یہ مقام اور شہر ہے کہ جس کی قرآن میں قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا کی کہ یا اللہ اس جگہ کو امن والا بنا. ایسا امن والا ہے کہ آج تک اس سے زیادہ پر امن کوئی مقام نہیں. واہ، اور فرمایا کہ اس کے اہل کو رزق دے تو آپ یقین جانیں کہ وہ رزق وہاں ملتا ہے جو دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. بے موسم کے پھل وہاں پر جو ہے وہ ملتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک چیز جو ہے وہ ملتی ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جو ہے وہ ثمرہ ہے کہ آج تک جو ہے وہ کعبۃ اللہ جیسا کوئی شہر نہیں. حالانکہ باقی چیزوں کے آپ اعتبار سے دیکھیں تو وہ شہر گرمی کے اعتبار سے کافی زیادہ وہ ہے، جی، مگر اس کی گرمی پر صبر کرنے والے کے لیے بھی بشارت ہے. بشارت ہے. واہ، تو اس کے باوجود تو دنیا کے اندر اس جیسا شہر اور کعبۃ اللہ جیسی کوئی جگہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. یہ بہت ساری چیزیں سب میرے لیے فرسٹ ٹائم تھیں. مزہ آیا سن کر الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی شاید ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جن کے لیے فرسٹ ٹائم یہ کعبۃ اللہ کے حوالے سے سنا ہوگا. یہ فضائل، یہ کمالات، بہت کچھ اللہ پاک نے یہاں پر رکھا ہوا ہے. عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں. اور آج تو بالخصوص فضائل مکہ مکرمہ ہے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ کعبے کا موضوع ہے تو 2 فرمائشیں ماشاءاللہ کی تھیں، تو انشاءاللہ ابھی ہم ایک کلام شامل کریں گے جو فرمائش میں دوسری انشاءاللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر. تیرے ذرا
کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اور حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گوتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گوتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق دیکھو کعبے کی رونق دیکھو کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتظار میں تھا یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا
خلاف کعبہ پکڑ میں تو رویا، خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یا ولی پر ہے، رویا خلاف کعبہ پکڑ کر، رویا خلاف کعبہ پکڑ کر، رویا خلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مانگی ہے میں نے جتنی منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی، کیونکہ میثاق رحمت ہے میرے سر پر، میثاق رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا، کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا، کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہے وہ کبوتر، کتنے مؤدب ہے وہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور دیکھا صفا مروا بھی دیکھا،
رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا روا ایک سرو راہ سمندر دیکھا روا ایک سرو راہ سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق دیکھو کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، کعبہ معظمہ کا صدقہ اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، کعبۃ اللہ برکتوں والی جگہ، سعادتوں والی، رحمتوں والی جگہ ہے۔ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور اللہ پاک کے فضل کو پانے کی جگہ، اللہ پاک کے کرم کو پانے کی جگہ، اللہ پاک کی رحمت کو پانے کی جگہ کعبہ معظمہ بھی ہے۔ اللہ کرے کہ بار بار ایسے اسباب بنتے رہیں کہ ہم بار بار مکہ پاک کی زیارت کرتے رہیں۔ وہ کریم رب ہے، جب بندہ اس کریم رب سے لو لگاتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنی جو محبت کے مظہر ہیں، اللہ پاک ان کا دیدار بھی کرواتا ہے۔ چونکہ اس دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہ محبت کا مظہر ہیں، یعنی کسی چیز کو جب بندہ دیکھتا ہے، دیکھ کر تو ظاہر ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ہم مسجد کا مینارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نماز کی یاد آتی ہے، نماز کی یاد۔ ایسے ہی جیسے ہی کوئی کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ پاک اس گھر کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ کی یاد آتی ہے، پھر اللہ کی یاد بھی آئے گی، اللہ پاک کی محبت میں اضافہ ہوگا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو محبت کا مظہر ہے۔ اور پھر یہاں عاشق جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک کے دیوانے جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک سے محبت کرنے والے جمع ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں انسان کی زندگی میں حائل ہوتی ہیں کہ جو توجہ کو مبذول کرتی ہیں، توجہ کو ہٹاتی ہیں، انسان کا لباس ہے توجہ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، بار بار بندہ اپنے لباس کی فکر کر رہا ہوتا ہے، وہ لباس بھی دو چادروں میں بدل جاتا ہے مردوں کا، اور پھر کبھی بالوں میں بندہ گم ہو جاتا ہے، بالوں کا بھی حلق کروانے کا، تقصیر کروانے کا حکم، یعنی اپنی ہستی کو مٹا کر رب کے حضور جب بندہ حاضر ہو کر لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہو گیا، یا اللہ میں حاضر ہو گیا، یا اللہ میں حاضر ہو گیا، تو پھر وہی والی بات ہے نا کہ انسان اس تصور کے ساتھ جب رب کے گھر کو دیکھتا ہے اور اس گھر کا طواف کرتا ہے، اس کا پھر لطف ہی الگ ہے۔ اور پھر اللہ پاک سے اس کا کرم مانگتا ہے، اسے پتا ہے کہ جس رب نے یہاں پر بلایا ہے نا، یقیناً یہ رب کے امر سے، رب کے حکم سے، رب کی مرضی منشا سے میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک سوکھا پتا بھی شاخ سے جدا نہیں ہوتا، وہ بھی زمین پر تب گرتا ہے جب اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ تو بندہ، اتنا بڑا بندہ ویسے ہی پہنچ جائے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر پہنچ جائے گا مکہ مکرمہ میں؟ ایسا نہیں ہوتا۔
بلکہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا اس بندے کے بارے میں یہی ہوتی ہے، پھر وہ بندہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مکہ مکرمہ میں جو البلد ہے، بلد الامین ہے، البلدہ ہے، القریہ ہے، القادسیہ ہے، البیت ہے، العتیق ہے، معاد ہے، بکہ ہے، الرأس ہے، ام القرا ہے، مکہ المکرمہ ہے، کعبہ معظمہ ہے، یہ کچھ نام ہیں جو اس کے القاب، یوں کہیں کہ ان ناموں کے ساتھ بھی مکہ مکرمہ کو یاد کیا جاتا ہے، رحمت کے بسیرے۔ اور پھر سب سے بڑی خاصیت جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی نا، اس گھر کو اللہ پاک نے اپنا گھر کہا ہے۔ کتنا بڑا یہ اعزاز حاصل ہے، اور کوئی اعزاز نہ بھی ہو تو یہ اعزاز کیا کافی ہے، کیا کافی نہیں کہ اللہ پاک نے اس گھر کو اپنا گھر کہا ہے۔ یہ میرا گھر، میرے گھر میں جو نماز کے لیے آنے والے، رکوع کرنے والے، طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ اتنا بڑا اعزاز۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا تاریخ کی طرف جائیں، تھوڑا ماضی کی طرف جائیں دانیال بھائی، تو یہ تو بالکل پہاڑ تھے، چٹیل، یعنی صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج نہیں بلکہ صدیوں سے یہ ایسا آباد ہے کہ دل کھنچتے ہیں اس کی طرف۔ یعنی جو ایک مرتبہ حاضر ہو جائے، جا چکا ہو، تو پھر اس کی تمنا یہی ہوتی ہے، بار بار تمنا ہوتی ہے، بار بار جائیں۔ ویسے تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ بندہ ایک جگہ کہیں گھومنے کے لیے جاتا ہے، سیر کرنے کے لیے جائے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ سیر کرنے کے لیے کوئی ایک چیز کو بندہ ایک دو دفعہ دیکھتا ہے، تیسری دفعہ دل مائل نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے کہ نہیں کہیں اور جائیں، نہیں کہیں اور جائیں۔ لیکن یہ واحد شہر ہے، یہ ایسا پیارا شہر ہے کہ 1000 مرتبہ بھی بندہ جائے پھر بھی تمنا یہی ہوتی ہے، پھر بھی یہیں جائے، پھر یہیں جائے، پھر یہیں جائے۔ میں چاہوں گا کہ اس کی آباد کاری کے حوالے سے جو تاریخ ہے ایک پوری، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بار بار جانے کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ واہ واہ، یعنی بندہ جو ہے وہ سوچے نا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے، بندہ کعبے کی زیارت کرتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کعبے پر اس کی پہلی نظر پڑتی ہے، کعبے کی زیارت کرتا ہے، تو اگر کعبے کی زیارت کرنے کے بعد کوئی فساد نہ کرے، کوئی فحش گفتگو نہ کرے، تو وہ ایسا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں کے پیٹ سے وہ جانا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور مدینے کی آباد کاری کے حوالے سے شاہ جی اگر بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی دو بیویاں تھیں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ ملک شام کے اندر قیام پذیر تھے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت سارہ بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھی اور آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ کو جو ہے وہ رشک ہونے لگا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں باپو، ایک ہوتا ہے حسد، کہ سامنے والے سے وہ چیز زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ جائز نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے رشک جسے ہم غبطہ بھی کہتے ہیں، کہ سامنے والی سے زائل نہ ہو بلکہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ جیسا اس کے پاس ایسا مجھے بھی عطا کر دے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ رشک ہوا، تو آپ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ مجھے رشک ہوتا ہے تو آپ ان کو کہیں لے جائیں تاکہ مجھے جو ہے وہ اس کا احساس نہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پھر وحی بھی فرمائی کہ آپ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر کسی دور بیابان میں تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ سرزمین مکہ میں جو ہے وہ آباد ہوئے۔ اچھا، چونکہ اس وقت یہ جو ہے وہ بے آب میدان تھا، یہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہوا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا، تو حضرت کچھ زاد راہ بھی دے دیا جس میں چند توشہ دان کھجوریں تھی اور ایک پانی کا جو ہے وہ مشکیزہ تھا۔ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر پوچھا، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب تیسری مرتبہ پوچھا تو حضرت حاجرہ کے الفاظ یہ تھے کہ آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا رب تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ حکم سے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر کیا تھا کہ وقت گزرتا گیا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر قیام پذیر ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش کے اندر صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے آج دنیا والوں کے لیے یادگار بنا دیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ان 7 چکر کو لگانا عمرے کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یاد بنا دی۔ اچھا، پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صفا مروہ کے جب چکر لگائے اور پانی نہیں ملا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے جب اپنے پاؤں کو، اپنی ایڑیوں کو رگڑا تو اس سے جو ہے وہ ایسا پانی جاری ہوا کہ جو دودھ کی طرح خالص تھا، یعنی وہ پانی نہیں تھا، وہ غذا بھی تھی اور دودھ بھی تھا اور پانی کے لیے بھی کفایت کیا کرتا تھا۔ زمزم اس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمزم اسی لیے ہے جس لیے اس کو پیا جائے۔ خیر، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جب ایڑیوں سے زمزم جاری ہوا تو چونکہ پھر آپ اس زمزم سے ہی گزر بسر کرنے لگے، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو پھر آپ نے شکار کرنا شروع کیا اور شکار کے ذریعے گوشت اور پھر زمزم کے پانی کو ہی اپنا گزر بسر کا ذریعہ بنایا۔ لیکن جب زمزم جاری ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر اتنا خالص اور اتنا میٹھا پانی ہے تو چونکہ اس ریگستان کے قریب، اس بیابان کے قریب قبیلہ جرہم آباد تھا تو وہ لوگ بھی حضرت حاجرہ کی اجازت کے ساتھ پھر یہاں پر زندگی جو ہے وہ اپنی بسر کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی جو ہے وہ قبیلہ جرہم کی جو ہے وہ ایک لڑکی سے ہوئی، تو یہاں پر پھر جو ہے وہ الحمدللہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا رہا۔ صدیاں گزر گئی، کئی سال یعنی ہزاروں سال گزر گئے، اور پھر آج دیکھیں کہ آج بھی وللہ الحمد یہ شہر مکہ آباد، اور پھر اس شہر کے امن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور ایسی دعائیں ہیں، برکت کے لیے دعائیں، اور پھر اس کی برکت ہمیں نظر بھی آتی ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، تمام عاشقان رسول کو بار بار جانا نصیب فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علی عرض گزار ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا موضوع ماشاءاللہ آج بہت پیارا ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، وہ کعبے کے پاس یا جہاں بھی اپنی عبادات کیسے کرتے تھے، کس انداز سے ہوتی تھی، اور اگر مطاف میں انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ مزاریں ہیں تو پھر طواف کے دوران کیا گناہ گار نہیں ہوتے طواف کرنے والے؟ اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں، اور ہمارے لیے دعا بھی کر دیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں، کعبۃ اللہ شریف کی عبادت اس کی طرف رخ کر کے کی جاتی تھی، لیکن دوسری جانب جو دوسرا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، تو کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ہے وہ قبلہ بیت المقدس بھی رہا، انہوں نے اس کی طرف عبادت بھی کی۔ البتہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے طواف بھی کیا اور کعبۃ اللہ شریف حاضر بھی ہوئے۔ البتہ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے طواف نہیں بھی کیا، جیسے کعبۃ اللہ شریف کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ گزرا تو وہ نہ اترا اور انہوں نے طواف نہ کیا، تو کعبۃ اللہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض گزار ہوا کہ یا اللہ، تیرے نبی جو ہے وہ میرے پاس سے گزرے اور میرا طواف نہ کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری طرف دنیا بھر کے لوگ جو ہے وہ تمہارا طواف کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ امت جو ہے وہ تمہارا طواف کرے گی۔
تو یوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے بعض روایت سے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی شاید توجہ اس طرف نہ ہوئی ہو، یا ان کے ٹائم میں اس کی بنیادیں اس طور پر جو ہے وہ ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ اب جہاں تک دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ بات روایات ملتی ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ایک قول کے مطابق جو ہے وہ 70 انبیاء کرام علیہم الرضوان کی جو ہے وہ قبریں ہیں، ان کے جو ہے وہ تدفین جو ہے وہ ہے۔ تو اس میں دو روایتیں، ایک تو یہ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف میں ہے، یعنی عین کعبۃ اللہ کے اندر، دوسرا یہ کہ مطاف کے اندر یہ حتیم کی طرف بھی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے کہ حضور نے طواف کیا، تو لہٰذا وہ رخصت موجود ہے کہ اگر جو ہے وہ وہاں پر وہ اس طرح کی قبور موجود بھی تھیں، تو جب حضور کا عمل جس چیز کے اوپر آ جائے گا تو پھر وہ عام چیزوں سے جو ہے وہ ہٹ کر ہو جاتا ہے، تو اس لیے طواف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اگلی کال دیجیے۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مفتی کفیل صاحب کی آمد مرحبا۔ سوال یہ عرض ہے کہ گھر کے سربراہ پر اگر قربانی واجب ہے اور اس کی زوجہ کے پاس بھی کچھ سونا ہے اور کچھ رقم ہے، تو آیا کیا زوجہ پر بھی قربانی واجب ہوگی یا ایک ہی قربانی سب کو کفایت کرے گی؟ اچھا موسیٰ، یہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے کہ جوائنٹ فیملیز بھی جو رہ رہی ہوتی ہیں تو والد صاحب سب کی طرف سے کر دیں، حالانکہ بچے ہیں ان سب پر ہو رہی ہوگی، بچیوں پر ہو رہی ہوگی، یعنی پوتوں پر بھی شاید ہو رہی ہو، تو لیکن دادا جان کی طرف سے کر دی جاتی ہے، یا دادا جان ایک قربانی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار گوشت ساروں کو کفایت کر جائے گا، تو یہ کیا گوشت کفایت کرے گا، یہ سب پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں عبادت جو ہے نا، جو بھی عبادت ہے وہ ہر شخص پر انفرادی طور پہ لازم ہوتی ہے، وہ چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے قربانی ہے، چاہے صدقہ فطر ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ نماز جو ہے وہ جناب سب کی طرف سے دادا جان پڑھ لیں، سب نے اپنی اپنی نماز الگ الگ پڑھنی ہے، روزہ بھی سب نے الگ الگ رکھنا ہے، تو اسی طرح قربانی بھی ہر ایک فرد میں جس پر واجب ہے الگ ہی ادا کرنی ہے۔ تو لہٰذا اگر شوہر پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی طرف سے ادا کرے گا، اور اگر اس کی بیوی کی پر لازم ہے تو وہ بھی ادا کرے گی۔ اسی طرح اگر اس کے بالغ بچوں کے اوپر ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے ادا کریں گے۔ اب اگر شوہر ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے یا والد بچوں کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کی اجازت سے جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، لیکن ہر فرد جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو اپنی جانب سے ایک چھوٹا جانور ذبح کرنا، یعنی بکرا بکری یا دمبا وغیرہ، یا بڑے جانور میں کم از کم ایک حصہ لینا، یہ اس کے لیے ضروری ہے، چونکہ قربانی کا تعلق گوشت کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اسے تو تقوی پہنچتا ہے تمہارا۔ وہ تقوی کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کا ذبح کرنا، جس کو قرآن میں فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ تقوی ہے، تو اس لیے قربانی جس پر واجب ہے ہر فرد کو علیحدہ علیحدہ اپنی جانب سے کرنی ہوگی۔ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جس کی جانب سے قربانی جس پر واجب نہیں ہوتی، تعظیماً اس کی طرف سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب ہم اپنی طرف سے کریں، والد صاحب حیات ہیں تو ان کی طرف سے کر دیتے ہیں یا والدہ کی طرف سے کر دیتے ہیں، حالانکہ والد والدہ پہ قربانی واجب نہیں ہے، قربانی واجب ان صاحب پر ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو ٹھیک ہے، آپ والد کی طرف سے بھی کر لیں، والدہ کی طرف سے بھی کر لیں، لیکن جب آپ پر واجب ہے تو آپ پر اپنی کرنا کم از کم ضروری ہے۔ اچھا مجھ سے قربانی کرنی ہے اور وہ بھول گئے ناخن کاٹنا اور وہ بال بھی کٹوانا بھول گئے، چاند نظر آ گیا، تو قربانی بھی کرنی ہے، تو اب اگر کاٹیں گے تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ قربانی کے لیے یہ مستحب ہے، قربانی کرنے والے کے لیے بھی، اور جو قربانی نہیں کرتے وہ بھی اگر قربانی کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ مستحب ہے کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کر ہونے تک جو ہے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں۔ تو اگر، لیکن یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے یا وہ اب قربانی نہیں کر سکتا، نہیں، وہ اب بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے پچھلے جو ہے وہ 40 دن سے جو ہے وہ نہیں کٹوائے ہوئے تو اب اس پر تو لازم ہے کہ وہ ناخن جو ہے وہ کاٹے گا، تو اب اس فضیلت حاصل کرنے کے لیے وہ اس چیز کو بڑھائے گا نہیں، کیونکہ 40 دن کے اندر ایک بار کم از کم ناخن کاٹنا یا بال صاف کرنا یہ واجب جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جن احباب کو قربانی کرنی ہے یا جو قربانی نہیں بھی کر رہے، صاحب استطاعت نہیں بھی ہے، انہیں بھی چاہیے کہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند ہمارے ہاں نظر آ گیا ہے پاکستان کے اندر، تو اب وہ عید
جب تک ان کی قربانی ہونی ہے، اگر کسی کی پہلے دن ہونی تو پہلے دن، کسی کی دوسرے دن ہونی تو دوسرے دن تک وہ اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائے. اور جو قربانی نہیں کر رہے وہ بھی یہ فضیلت پا رہے ہیں، پانے کے لیے ایسا ہی کریں تاکہ یہ عمل ان کا جو ہے وہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے. جس طرح حاجی کے لیے احرام کے اندر ان چیزوں کو کاٹنا جو ہے وہ منع ہوتا ہے، تو یوں ان سے موافقت ہو جاتی ہے اور اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. البتہ جو قربانی نہیں کر رہے تو وہ نماز عید کے بعد جو ہے وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتے. اچھا مصعب، ایک میسیج یہ آیا ہوا ہے کہ کیا قربانی کا ایصال ثواب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کیا جا سکتا ہے؟ جی کسی کو بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہر نیک عمل کا ثواب کسی کو بھی ایصال کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنی قربانی کی، اس کا ثواب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، غوث پاک کو، تمام اولیاء کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اپنے مرحومین کو، والدین کو، زندہ افراد کو، سب کو آپ کر سکتے ہیں. ایک قربانی کا ثواب زیادہ افراد کو بھی ایصال کر سکتے ہیں. صرف قربانی کا کر سکتے ہیں یا قرآن پڑھ کر ہی؟ کسی بھی ذہن یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو آپ قرآن پڑھ کر سکتے ہیں. آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اس گوشت تقسیم کرنے کا ثواب جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ آپ ایصال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب، قربانی کے حوالے سے یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات والدین پر کسی دور میں قربانی واجب تھی، انہوں نے نہیں کی، علم دین سے دوری کے سبب، یا جیسے گھر میں ایک نے کر لیا اور سب کو سمجھا کہ سب کی طرف سے یہ ایک ہی کفایت کرے گی. اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیا اولاد ان کی طرف سے قربانی کرے گی؟ یہ اس پر اولاد پر ضروری ہوگا؟ لیکن قربانی جب آپ کی فوت ہو جائے یعنی قضا ہو جائے تو قربانی کی قضا قربانی سے نہیں ہو سکتی. تو قربانی کی قضا آپ خود زندہ ہیں، آپ اپنی چاہے پچھلے سال میری قربانی رہ رہی تھی اس سال قربانی کر لوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. قربانی کی قضا ہوتی ہے قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنے سے. یعنی ایسا جانور جس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں، وہ بکرا یا بکری، اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ صدقہ کریں. اور کسے صدقہ کریں گے؟ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو، کیونکہ یہ صدقہ واجبہ ہے. تو وہ دینے سے آپ کا وہ قضا ادا ہوگا. تو یہ آپ اپنی بھی اگر پچھلی قربانیوں کی قضا ادا کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے کریں گے. اور اگر آپ کے مرحوم والد والدہ پر ہے تو ان کی بھی قربانی کی قضا جو ہے وہ آپ اسی طور پر اس بکرے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر کے کر سکتے ہیں. اچھا مصعب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ قربانی کا جانور لیا، حصے پورے ہیں، اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی، قربانی کے ساتھ ہی عقیقے کی نیت بھی کر لوں، اپنی طرف سے یا کسی بچے کی طرف سے بھی عقیقے کی نیت کر لوں، تو یوں دو نیتیں جمع ہو سکیں گی؟ ایک ہی حصے میں تو دو نیتیں نہیں ہوں گی، لیکن بڑا جانور ہے اس کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ حصوں کی گنجائش موجود ہے، تو اب اس میں آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے اپنے لیے لے لیا اور ایک حصہ جو ہے وہ آپ نے اپنے بچوں کی عقیقے کے لیے لے لیا. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر اپنی طرف سے عقیقہ کرنا ہو تو؟ اپنی طرف سے بھی عقیقہ کرنا ہو تو آپ اپنا بھی اس کے اندر الگ سے حصہ عقیقے کا شامل یعنی کر سکتے باہر ہیں. صورت ہمیں دو حصے کرنے پڑیں گے، ایک اپنا حصہ شامل کرنا قربانی کا اور ایک عقیقے. ٹھیک ہو گیا. اگلی کال دیجیے. کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ اگر کوئی مغرب کی نماز الگ پڑھ رہا ہو اور 3 کے بجائے 4 چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ جواب عنایت فرما دے. جی مفتی صاحب. چوتھی رکعت کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا ہو گیا تو اگر چوتھی کا اس نے سجدہ نہیں کیا تو واپس پلٹ آئے اور آ کر قعدہ اخیرہ کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. مزید کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی میں کتنے حصے ہونے چاہیے اور جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ جی مفتی صاحب. قربانی میں میکسیمم بڑے جانور میں یعنی گائے بیل میں اونٹ کے اندر 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن 7 ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی پورا بڑا جانور بھی اپنی طرف سے اکیلا قربان کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح 2 افراد نے مل کر جو ہے وہ ایک بڑا جانور قربان کر دیا تو یہ بھی جائز ہے. 3 افراد نے مل کر دیا تو بھی جائز ہے. 4 افراد نے مل کر دیا تو بھی جائز ہے. تو 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کم ہو سکتے ہیں، کم میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا عمر، تو عمر جو ہے وہ بڑے جانور کے اندر یعنی اونٹ اونٹنی کے اندر جو ہے وہ 5 سال، گائے بیل کے اندر 2 سال، بکرا بکری میں 1 سال. ایک دن بھی جو ہے وہ ان میں سے اگر عمر کم ہوگی تو ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوگی. البتہ دمبا، بھیڑ اور دمبی کے اندر ایسا 6 ماہ کا ان کا بچہ جو کہ سال بھر والوں میں کھڑا کیا جائے تو ان جیسا نظر آئے، تو اگر ایسا ہے تو اس کی قربانی 6 ماہ کی عمر میں بھی ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ یہی قاعدہ اور یہ رول جو ہے وہ بکرا بکری پہ اپلائی نہیں ہوگا، گائے بیل پہ اپلائی نہیں ہوگا. وہ اگرچہ سال بھر والوں جیسا نظر بھی آ رہا ہو، ایک دن بھی چھوٹا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی.
اب عمر کا پتہ دیکھیں دو طریقے سے چلے گا. ایک یہ کہ آپ نے خود جو ہے وہ جانور پالا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس اس جانور کی عمر پوری ہو گئی ہے تو اب آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں اگرچہ اس کی کوئی بھی دانت وغیرہ نہ بھی نکلے ہوں. لیکن جب آپ نے نہیں پالا، بیوپاری سے آپ خرید رہے ہیں، تو اب اس کی جو ظاہری علامت ہے وہ ہے اس کا 2 دانت والا ہونا. تو وہ 2 دانت جب پورے ہوں گے تو ہی آپ اس کی عمر مکمل مانیں گے، ادروائز اس کی عمر مکمل نہیں مانی جائے گی. تو اس میں بیوپاریوں کی کسی بھی بات کا اعتبار نہ کریں کہ وہ کہیں کہ جناب دانت ہل رہے ہیں، ایک نکال دیا ہے، ایک توڑ دیا ہے، ایک کچھ نکل گیا ہے، ایک تھوڑا باقی ہے. نہیں، جب تک دونوں دانت جو واضح طور پر نیچے کی جانب سے نکلتے ہیں، 2 بڑے چوڑے دانت ہوتے ہیں، جب تک وہ واضح طور پر پورے نہ نکلے ہوئے آپ کو نظر آئیں اس وقت تک آپ اس کو عمر کے مطابق نہیں مانیں گے. اب وہ بیوپاری چاہے جو ہے نا وہ کتنی ہی قسمیں کھائے، کچھ بھی کرے، اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بیوپاری ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولے گا. تو آپ اپنی عبادت ادا کر رہے ہیں، عبادت کی ادائیگی میں آپ کے لیے احتیاط واجب ہے، تو لہٰذا آپ اس کی بات کا اعتبار اس معاملے میں نہیں کریں گے، بلکہ دانت کی جو اس کی وہ پہچان ہے وہی جب پورا ہوگا تو ہی جو ہے وہ آپ قربانی کے لیے اسے قربان کر سکیں گے. اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ابھی چونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور اطلاعات بھی ہے کہ جانور جو ہے وہ فوت ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو اگر مثال کے طور پر کوئی شخص تھا جس کے اوپر قربانی واجب تھی تو اس نے جانور خرید تو لیا اور اپنی رینج سے زیادہ میں ہی خرید لیا، یعنی اگر اس کی 1 لاکھ روپے کی رینج تھی اس نے 2 لاکھ کا جانور خرید لیا. اب ہوا یوں کہ جانور جو ہے نا یا تو وہ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ مر گیا، یا گرمی کی وجہ سے وہ مر گیا، یا پھر کسی کا جانور بھاگ جاتا ہے، وہ بھاگ گیا، تو پھر کیا ایسا شخص دوبارہ جانور خریدے گا؟ اگر وہ شخص صاحب نصاب اب بھی ہے، اس کا جانور چوری ہونے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہے یا مرنے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرا جانور خریدے، یہ حصہ ڈالے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے کا پہلا خریدا تھا اتنے کا ہی خریدے، اب وہ حصہ بھی ڈال سکتا ہے تاکہ اس کی اپنی واجب قربانی ادا ہو جائے. اور اگر وہ اب صاحب نصاب نہیں رہا تو اب اس پر دوسرا جانور لینا لازم نہیں ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر اس وقت تقریباً جو نصاب ہے وہ 4.5 لاکھ کے قریب ہے، جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے. تو اب کسی شخص کے پاس 4.5 لاکھ روپے تھے، اس نے 50,000 کا بکرا لے لیا، اب وہ بکرا مر گیا، تو اب اس کے پاس پیچھے کتنے بچے؟ 4 لاکھ بچے، جو کہ نصاب سے کم ہے. تو اب اس پر ضروری نہیں ہے کہ یہ دوسرا جانور لے کر آئے. لیکن اگر ایک شخص تھا جس کے پاس 5 لاکھ روپے تھے اور وہ 50,000 کا بکرا لایا تھا، تو اگر اس کا وہ بکرا مر گیا تو اب بھی وہ پیچھے کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، کیونکہ 4.5 لمٹ ہے نصاب کی. تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرا بکرا لائے یا وہ کوئی حصہ بڑے جانور میں ڈالے. یہ طواف کی عبادت جو ہے یہ جب قبلہ تبدیل ہو اس وقت سے شروع ہوئی یا اس سے پہلے بھی طواف ہوا کرتا تھا؟ نہیں، طواف تو شروع سے ہے، طواف کی عبادت جو ہے وہ شروع سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ طواف کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی طواف کیا. بلکہ ابھی میں نے ایک روایت جو ہے وہ پڑھی، فرمایا کہ اللہ پاک جب کسی فرشتے کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کو یہ حکم دیتا ہے کسی کام سے، یعنی کہ پہلے طواف کرو. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ عرش الہی کے نیچے احرام باندھتا ہے، واہ، اور پھر نیچے آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے. استلام کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس ادا کرتا ہے. اس کے بعد جو اللہ نے اس کو کام دیا وہ کام کرتا ہے، پھر دوبارہ آسمانوں پر جاتا ہے. اللہ اکبر. کعبۃ اللہ کی عظمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، ایک میسیج یہ آیا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ قربانی چونکہ دیکھیں عبادت ہے، تو عبادت کی ادائیگی جس چیز کے ساتھ ہوتی ہے وہ چیز ویسے ہی جو ہے وہ محترم ہو جاتی ہے، تو اس کو غیر مسلم کو آپ نہیں دے سکتے. جی اچھا، ایک میسیج ہے میرپور خاص سے. سوال یہ ہے کہ اگر نو مسلم نے ایک دن کے لیے لباس استعمال کیا ہو تو وہ دھونے سے پاک ہو جائے گا؟ اب یہ غیر مسلم کہنا چاہ رہے ہیں یا نو مسلم؟ جی دیکھیں، اصل تو غیر مسلم کا جو لباس ہے ہم اسے ناپاک نہیں کہہ سکتے کہ جب تک نجاست اس میں لگی ہوئی نہ ہو. ہاں البتہ عام طور پہ یہ پتہ ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس لباس کو آپ جو ہے وہ دھو کر پاک کر کے استعمال کریں. لیکن اگر کسی نے ویسے بھی استعمال کر لیا تو اس میں جو ہے وہ اس کو ہم ناپاک جو ہے وہ نہیں کہیں گے. ہاں بہتر یہ ہے کہ اس کو پاک کر کے استعمال کریں. جی اچھا مصعب، ایک میسیج یہ ہے کہ قربانی کا بہت دل ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، کیا کریں؟
قربانی کا یقیناً مسلمانوں میں ذوق شوق ہوتا ہے، اور بہت سارے وہ افراد جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی وہ بھی کرتے ہیں. تو اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال و دولت نہیں دیا کہ آپ پر واجب ہو، لیکن اتنا ہے کہ واجب نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے. کئی لوگ یہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یار قرض لے کے کر سکتے نہیں کر سکتے. تو دیکھیں قرض آپ کے پاس اگر مال نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو قرض ایسا مل رہا ہے جس کی آپ ادائیگی کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، دینے والے کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ قربانی کے لیے، آپ شادی بھی تو قرض لے کے کرتے ہی ہیں. تو اگر آپ قربانی بھی کوئی شخص قرض لے کر کر رہا ہے اور وہ سامنے والے کو بتا رہا ہے کہ میں قرض اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے قربانی کرنی ہے، دینے والے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لینے والا اس کی ادائیگی بعد میں آرام سے کر سکتا ہے، تو قربانی قرض لے کر بھی کی جا سکتی ہے. لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں جناب قرض لے کے قربانی نہیں ہوتی، تو ایسا درست نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا قسطوں پر سنا ہے ایسا کہ مصطفیٰ کہ قربانی کا جانور لیا جا رہا ہے، جی تو لے سکتے ہیں اس میں بھی؟ جی لے سکتے ہیں. قسطوں کے اوپر بھی وہی جائز طریقے کا، جس طرح اور دیگر جانور یا سامان قسطوں پہ خرید و فروخت ہے، اس کے جو شرعی اصول ہے کہ بھئی آپ اس کی قیمت مقرر کر لیں، قسط لیٹ ہونے پہ کوئی پینلٹی اور جرمانہ نہ ہو، کوئی اور ناجائز شرط موجود نہ ہو، تو آپ بالکل قسطوں کے اوپر بھی جو ہے وہ لے سکتے. قرض لے کے قربانی کی جاتی ہے؟ قرض لے کے؟ جی قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں. چلیں جی آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک میسیج یہ ہے مفتی صاحب کہ اگر کوئی آدمی اس طرح صدقہ کرتا ہو کہ وہ جو صدقہ کی ہوئی چیز ہے، انڈا بھی بساؤ کا صدقہ کیا جاتا ہے، گوشت بھی وہ پھینک دیتا ہے تاکہ پرندے کھا لیں، وہ جانور کھا لیں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ صدقہ کے ذریعے سے بلائیں نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں میں بلائیں داخل ہو جاتی ہیں. تو صدقہ جب آپ کریں تو مال کو ضائع نہ کریں. انڈا کسی غریب آدمی کو دے دیں، اس کو بتا کر بھی دینا ضروری نہیں کہ یہ صدقے کا انڈا ہے، تو وہ کھا لے گا، آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا، اس بیچارے کی خوراک ہو جائے گی. اسی طرح گوشت جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ دیتے ہیں، تو آپ کسی مسلمان کو وہ گوشت دے دیں، اس کے گھر میں ایک دن سالن بن جائے گا. جو ہمارے معاشرے میں ایک یہ کہ لوگ یہ پھیپڑے اور چھیچڑے وغیرہ جو ہے وہ اس کو اچھالتے ہیں اور یہ چیل کبوں کو کھلاتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے چیل کبوں کی دعوت کرنا. تو مسلمان کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ منع ہے. حشرات الارض کا بھی تو حصہ ہے نا. اب وہ حشرات الارض میں وہ ڈالیں ویسی چیز، بھئی آپ گھر کے اندر چکن لائے، اب چکن کی صفائی کی اور اب آپ نے وہ جو چیز ہے وہ ڈال دیں. اب یہ تو نہیں نا کہ آپ ثابت مرغی جو ہے وہ لیں اور اس کو اٹھا کر ویسے ہی پھینک دیں. تو بھئی وہ کسی مسلمان کی جو ہے وہ ہو جائے گی. حشرات الارض تو اپنا کہیں نہ کہیں سے چن ہی لیں گے. وہ بیچارہ جو مسلمان غریب بیٹھا ہوا ہے گوشت کے لیے، وہ کہاں سے لائے گا؟ تو اس لیے پہلے جو کوے جیسے فاسد جانوروں کو کھلا رہے ہیں اور پڑوسی جو ہے نا بیچارہ وہ بھوکا ہے. جی اللہ اکبر. اچھا ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جمعہ مبارک کہنا کیسا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا شرک ہے، ایسا میرے تو فرسٹ ٹائم یہ سنا ہے. شرک تو اللہ کی ذات میں کسی کو، صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے. جمعہ نہ اللہ ہے، نہ جو نہ اس کی ذات ہے، نہ صفات ہے. تو اللہ کا عطا کردہ جو ہے وہ ایک مبارک دن ہے. تو جب مبارک دن ہے تو اس کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد آپ قضا پڑھ سکتے ہیں، مگر کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد، اور فجر میں جو ہے وہ سورج نکلنے تک پڑھ سکتے ہیں. جب سورج نکل گیا تب اس کے بعد جو 20 منٹ ہوتے ہیں وہ مکروہ وقت ہوتے، تو اس میں جو ہے وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھا لاہور سے ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سوال ہے کہ اگر ہم بازار سے کپڑے خرید کر لاتے ہیں اور ان میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم ایک بار پوچھ کر واپس کر لیتے ہیں، لیکن اگر دوبارہ بغیر پوچھے واپس کریں اور وہی کپڑا اسی قیمت پر ہمارے سامنے فروخت بھی ہو جاتا ہے، تو اگر ہم بغیر پوچھے کپڑا لے آئیں تو کیا گناہ ہوگا، جبکہ ہم نے 50 روپے والی چیز ہی لی ہے؟ برائے کرم ہماری اصلاح فرما دیں. سمجھ نہیں آ سکا سوال کیا کپڑا کیسے جو انہوں نے لکھا ہے، میں نے بھی وہی پڑھا ہے. میں کوشش کی سمجھنے کی، مجھے بھی صحیح سمجھ میں بھی نہیں پایا ہوں. تو اس کے لیے ان کو مشورہ ہے کہ دارالفتہ فون پہ رابطہ کر لیں تاکہ اپنا سوال کی نوعیت واضح کر دیں گے تو ہم جواب دے سکیں. جی بعض اوقات جو ہے نا وہ غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں گوشت کے لیے نا، اور گوشت مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو گوشت دینا جائز ہے؟ گوشت دینا منع ہے نا، غیر مسلم کو گوشت دینے کی اجازت نہیں. قربانی کا گوشت دینا منع ہے. لیکن مفتی صاحب آج کل مانگنے والے اتنے سارے رش لگا ہوا ہے، کسی کو کیا پتا کون سا. جب پتہ نہیں ہے تو دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے، پتہ نہیں ہے تو آپ دے سکتے. جی مفتی صاحب ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں جی آج کا ٹاپک مدینہ پروگرام،
اچھا، علم دین کا خزانہ ہے. اگر مفتی صاحب سے سوال عرض ہے، ڈنر سیٹ کا برتن، پلاسٹک کا برتن اور مٹی کا برتن، ان تینوں کو اگر کتا چاٹ جائے اور یہ تینوں برتن دھونے کی شرط سے کیا پاک ہو جائیں گے اور دوبارہ استعمال کر سکیں گے یا پھر ان کو پھینکنا پڑے گا، کیا ہوگا؟ نہیں، استعمال تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں مٹی کا جو برتن ہوتا ہے اس کے اندر بھی اندر پالش لگی ہوئی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان تینوں ہی برتن کو، چاہے وہ چینی کا ہے، چاہے جو ہے پلاسٹک کا ہے یا ماربل کا ہے یا جو ہے وہ ہے، تو ان کو آپ اچھے طریقے سے دھو لیں گے تو ایسی صورت کے اندر وہ پاک ہو جائیں گے. ان کو جو ہے وہ پھینکنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ضائع کرنا ہے. جی اچھا، مجھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مرد فوت ہو جاتا ہے تو عورت عدت پوری کرتی ہے، تو لیکن اگر عورت فوت ہو جائے تو مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ اکثر سنا ہے کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے اور شوہر نہ اس کو کندھا دے سکتا ہے نہ اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. اس کی وضاحت بھی فرما دیں. وہ نکاح تو دیکھیں ٹوٹ جاتا ہے دونوں صورتوں میں ہی، چاہے شوہر فوت ہو یا بیوی فوت ہو. البتہ عورت جو ہے وہ عدت میں ہوتی ہے تو بعض احکامات کی وجہ سے گویا کہ نکاح کی کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں، باقی نامحرم تو دونوں ہی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، لیکن بعض احکامات کی وجہ سے عورت کو جو ہے وہ رعایت جو ہے وہ ملتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اپنی بیوی کا، یا جناب اس کو کندھا نہیں دے سکتا، تو یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے، شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ کہا ہی جاتا ہے نا کہ جس طرح بھی آپ نے بیان فرمایا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب نکاح ٹوٹ جائے گا تو دونوں ہی اگر مرد و عورت جنتی ہیں تو پھر یہ جنت میں ان کی کیسے ملاقات ہوگی؟ حالانکہ اس طرح کے بھی روایات کے مضامین تو ملتے ہیں کہ یہ دونوں ملیں گے. دنیاوی احکام کے اعتبار سے نکاح ٹوٹ گیا نا، دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں کہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ گیا، لیکن کل قیامت کے دن جب دونوں جنتی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو جنت میں دوبارہ جو ہے وہ ان کو جمع جو ہے وہ فرما دے گا. تو دنیا کے احکام جدا ہیں اور آخرت کے احکام جدا ہیں. اچھا مصعب، کچھ چیزیں ہیں جیسے مرد نے اپنی بیوی کو کچھ لکھ کر دیا، یعنی کوئی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، موبائل ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، ایکس وائی زی کوئی چیز بھی لکھ کر دے دی، کہا کہ یہ تمہاری ہے. اچھا، اس سے یعنی اس مرد سے اولاد نہیں ہے، عورت کی پہلے سے اولاد ہے کسی اور سے. اچھا، مرد کی بھی اپنی اولاد ہے لیکن اس بیوی سے نہیں ہے، دوسری شادی ہے. تو یہ جو لکھ کر دیا ہے، اب یہ دونوں کا ایک ساتھ ہی انتقال ہوتا ہے، تو اس صورت میں یہ جو چیز ہوگی یہ آیا کہ عورت کے بچوں کی ہوگی یا یہ جس مرد نے لکھ کر دی تھی چیز، مثال کے طور پر گاڑی ہے تو یہ اس مرد کے بچوں کو یہ چیز ملے گی، وراثت میں کس کو ملے گا یہ حق؟ دیکھیے اصل میں اولاً تو یہ کہ لکھ کر دینے سے کئی چیزوں میں شرعی اعتبار سے ملکیت نہیں ہوتی. صحیح. اس میں شرعی اعتبار سے چونکہ لکھ کر دینا گفٹ کرنا ہوتا ہے تو گفٹ کے اپنے شرعی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جس میں عورت کا اس کے اوپر قبضہ بھی زندگی میں ہو جائے، پھر قبضے کی اپنی شرعی طور پہ کچھ تعریفیں ہیں. ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جناب وہ چیز عورت کی ملکیت اس کی زندگی میں ہو گئی، اس کا قبضہ بھی ہو گیا، ہبہ تعام ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس جائیداد کے حقدار اس عورت کے ورثہ ہوں گے. ورثہ. اچھا، اب ورثہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا تو وہ صرف اولاد تک نہیں رہتے. دیکھیں اگر عورت پہلے مر گئی تو ایسی صورت میں اس کے ورثہ میں یہ شوہر بھی ہوگا جی، تو لہٰذا اس جائیداد کا 25% جو ہے وہ اس شوہر کی طرف بھی آئے گا. صحیح. اور اس میں ضروری نہیں کہ بہت بعد، بھائی ایک منٹ بعد بھی اگر انتقال ہوا تو بھی یہی حکم ہے کہ بھئی 1 منٹ پہلے عورت کا انتقال ہوا، 1 منٹ بعد شوہر کا انتقال ہوا، تو اس کا مطلب عورت کی جائیداد میں 25% اس شوہر کا ہو گیا. اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ جو 25% شوہر کو اپنی بیوی سے ملا تھا وہ 25% شوہر کے ورثہ میں یعنی اس کی اولادوں کے اندر جو ہے وہ جائے گا، اور بقیہ 75% جو ہے وہ ٹھیک ہے وہ اس عورت کی جو اولادیں اگرچہ دوسرے شوہر سے ہیں ان میں جو ہے وہ تقسیم ہوگا. ٹھیک ہو گیا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ایک سوال مفتی صاحب مزید اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں لے لیتا ہوں. کنٹینیو کریں. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد گلاب کے پھول کے قریب نہ جائیں ورنہ جنات ہو جائیں گے. اس طرح کی باتیں لوگوں کے اندر ہی معروف ہوتی ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں، سونگ بھی سکتے ہیں، ساتھ رکھ بھی سکتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ایک میسج یہ ہے کہ طلاق، خلا اور انتقال، ان کی عدت میں کتنا فرق آئے گا؟ کیا فرق ہے یہ؟ جی دیکھیں، طلاق اور خلا کی تو ایک ہی عدت ہوتی ہے. صحیح.
وفات کی عدت الگ ہوتی ہے. تو وفات کی عدت جو ہے وہ غیر حاملہ عورت، جو عورت پریگننٹ نہیں ہے، اس کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن. جی. اور حاملہ ہے تو بچے کی پیدائش تک عدت ہے، وہ چاہے جب بھی پیدا ہو جائے، چاہے 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو، چاہے جو ہے وہ وفات کے 1 گھنٹے بعد پیدا ہو جائے، عدت ختم ہو جائے گی. اور جو طلاق کی عدت ہوتی ہے یا خلا کی عدت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. وہ ہے کہ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت جو ہے وہ ہوگی، تو وہ اس کے مطابق 3 حیض اس کی عدت مکمل کرنی ہوگی. جی. اچھا، اگر بسا اوقات عمر کی ایسی صورت بن جاتی ہے حیض نہیں آتا ہے، اس صورت میں اگر عورت جو ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ 55 یا اس سے ابو جو ہے وہ ہو جاتی ہے کہ اب اس کو حیض آنا بند ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے، 3 منتھس جو ہے وہ اس کی عدت شمار کی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کچھ ایک میسیج ہے، بہت لمبا ہے لیکن ویسے ہی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو کفن دفن کے حوالے سے ایک میسیج کیا گیا ہے، میں گزارش کروں گا کہ اسے آپ دارالافتاء اہل سنت پہ ہی رابطہ کیجئے. نمبرز اسکرین پر کچھ ہی دیر میں آپ ملاحظہ بھی فرمائیں گے، تو آپ وہاں پر رابطہ کر لیں گے. تو مفتی صاحب سے انشاءاللہ جب آپ رہنمائی لے لیں گے تو انشاءاللہ رہنمائی ہو جائے گی. چونکہ میسیج ہے، کراس کوسچن بھی نہیں ہو سکے گا ابھی آپ سے. تو چلیں مفتی صاحب سے جب آپ فون پہ بات کریں گے تو وہ آپ سے اگر کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو پوچھ کر پھر صحیح انداز میں شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. وہ سب تشریف رکھیں گے آپ؟ جی صاحب فرمائیں. اختیار ہے مفتی صاحب. اجازت. جزاک اللہ مفتی صاحب. اللہ برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب کو رخصت کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہم ایک اور اسلامی بھائی کو دعوت دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. انشاءاللہ ابھی جنید بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. جی مرحبا کہتے ہیں جنید بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. کیسے جنید بھائی؟ اللہ پاک ٹھیک ہے آپ؟ مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا. آئیے مفتی صاحب سے جو سوالات کچھ باقی تھے، ہم مزید تو چند ہی سوالات ہیں، کچھ رہ گئے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ دارالافتاء اہل سنت کا نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آپ اسی نمبر پر رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ رہنمائی مل جائے گی. وگرنہ اگر آپ نے سلسلے میں رابطہ کرنا ہے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہم سے نیکسٹ منڈے آپ رابطہ کریں گے. مفتی صاحب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوالات لے لیں گے. ہمارا ٹاپک فضائل مکہ مکرمہ ہی چل رہا ہے. میں چاہوں گا کچھ فضائل پر مزید گفتگو ہو جائے. دانیال بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی، مکہ پاک تو وہ شہر ہے کہ جہاں پر نماز پڑھنا، جہاں پر طواف کرنا، یہاں تک کہ یہاں کی گرمی، اسی طرح یہاں کا بخار، یہاں کی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں. کچھ چیزیں مکہ مکرمہ کے فضائل کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان بمکہ افضل من الف رمضان بغیر مکہ. یعنی رمضان میں، یعنی مکے کے اندر ایک رمضان گزارنا، یہ مکے کے علاوہ کسی اور شہر میں 1000 رمضان گزارنے سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح مکے کے فضائل کے حوالے سے بات کی جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب ترین شہر بھی جو ہے وہ مکہ مکرمہ تھا. حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ آپ مقام حروزہ کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے یہ فرما رہے تھے، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے. خدا کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا. اسی طرح حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکے کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اس شہر کو اسی دن اللہ پاک نے حرم بنایا، یعنی شہر مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم اس دن بنایا جس دن آسمان و زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے. لہٰذا مکہ مکرمہ یہ قیامت تک اللہ کے حرام فرمانے سے حرام یعنی حرمت والا ہے. اسی طرح مکہ مکرمہ کی گرمی کی فضیلت کے اوپر بات کی جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صبر علی حر مکہ ساعۃ من نہار تباعدت عنہ النار، یعنی جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے. ابھی الحمدللہ حج کا سیزن جاری ہے شاہ جی، بہت سارے حجاج وہاں پر ابھی کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ مینا کے
خیموں میں ہوں گے، تو کوئی عرفات کے میدان میں ہوں گے، تو مزدلفہ قیام ہوگا، کیونکہ گرمی کا موسم بھی ہے، گرمی بھی ہوگی، تو ذہ نصیب کہ ہم اس روایت کو مد نظر رکھیں کہ وہاں کی گرمی جو ہے وہ اجر والی ہے، کہ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف تھوڑی دیر جو مکہ مکرمہ کی گرمی برداشت کرے گا، تو جتنی گرمی برداشت کرے گا اتنی آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ اس سے دور کر دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے۔ یہ بسا اوقات پریشانی ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، تو لیکن یہ شعر بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو روایت بیان ہوئی یہ بھی ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو پھر وہاں کی گرمی بھی مزہ دے گی۔ ویسے گرمی ادھر بھی تو برداشت کرتے ہی ہیں نا، یہاں گرمی 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 کرتے کرتے کیا گرمی نہیں لگتی کیا؟ ہمارا گرمی گرمی کہنے سے سردی ہو جاتی ہے، اتنی کثرت سے گرمی گرمی کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بھائی گرمی آ گئی گرمی آ گئی گرمی آ گئی، ریکارڈ ٹوٹ گئے، تو ایسے ہو گیا، تو ویسے ہو گیا، تو پچھلے 500 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، کیا ہوا؟ آپ کا یہ کہنے سے سردی آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ گرمی نے رہنا ہے، اپنے وقت تک کے لیے رہنا ہے، جب تک اللہ چاہے گا تب تک گرمی رہے گی۔ کرنا کیا ہے؟ ہم نے صبر کرنا ہے، یہاں ہو یا وہاں ہو، اور وہاں ہوں گے صبر کریں گے تو انشاءاللہ اجر پائیں گے۔ میں چاہوں گا یہ شعر سنا دیں۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظمت کدھر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جیسے ابھی ماشاءاللہ ہمارے دانیال بھائی نے گرمی کے حوالے سے ذکر کیا اور حاجیوں کے حوالے سے ذکر کیا، مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جنید بھائی موجود ہیں۔ جنید بھائی کیوں نہ پھر ہم حج کی ہی باتیں کر لیں؟ اچھا وہاں پر بھی تو آزمائشیں آئیں گی، کچھ نہ کچھ تکلیفیں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، کچھ پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، حاجی صاحبان جا رہے ہیں، سفر مبارک ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت خراب ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو اس سے بچنے کو کوئی وظائف بھی ہیں یا کیا ہے سلسلہ؟ بالکل اس طرح کے بہت سارے وظائف ہیں، بلکہ حج تو ماشاءاللہ ایک ایسا روحانی سفر ہے کہ جس میں تلاوت قرآن، ذکر اللہ، دعائیں اور یہ چیزیں ہوں، بلکہ کچھ ایسے بھی وظائف ہیں الحمدللہ پیشگی ہی اگر وہ پڑھ لیے جائیں تو الحمدللہ عز و جل وہ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں۔ واہ واہ کیا اللہ کی رحمت سے۔ اور بلکہ میں تو ناظرین کو یہاں کس اعتبار سے حفاظت، ہم کس ترتیب سے چلیں گے وہ بھی انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، پھر ترتیب وار انشاءاللہ الکریم میں تمام ہی حاجیوں کے لیے اور بالعموم تمام، ہم یہاں سے پاکستان سے گھر سے شروع کریں گے؟ جی گھر سے نکلیں گے تو انشاءاللہ الکریم گھر سے نکلتے وقت کی پڑھی جانے والی دعا، وظائف۔ اچھا حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں تو پیچھے بھی فیملی کی فکر ہوتی ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، فیملیاں ہیں، مال و اسباب ہیں، اللہ پاک پیچھے فیملی کی بھی حفاظت فرمائے، تو ان کی حفاظت کے لیے بھی وظائف ہیں۔ پھر جب اپنی منزل پر پہنچیں گے وہاں پہنچ کر کیا وظیفہ پڑھنا ہے، دوران سفر حادثات سے حفاظت، آزمائشوں سے حفاظت، سامان کی حفاظت، پھر وہاں پر پہنچ کر اپنے ڈاکومنٹس کی، کیونکہ لاکھوں لاکھ افراد ہوتے ہیں وہاں پر، اپنے سامان کی کیسے حفاظت کرنی ہے، کیا پڑھ کر دم کرنا ہے، وہاں جا کر کچھ پڑھنے کے وظائف جی وہاں پر جا کر گرمی کی بات چلی تھی ابھی، لو لگ جاتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جوڑوں میں درد، گھٹنوں میں درد، ہاتھوں میں، جسم میں درد، اچھا نیند پوری نہیں ہو پاتی، سر میں درد، بعض اوقات کھانے میں بے احتیاطی اور بے اعتدالی کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بدہضمی کی شکایت، الٹیاں لگ جاتی، بہت سے حاجیوں کے لیے آج کا یہ نا اچھا پھر بالخصوص جو آج کے اس پروگرام کی جو ایک خصوصیت میں کہوں کہ میدان عرفات میں پڑھا جانے والا حاجیوں کی خاص وظیفہ اور جالی مبارک کے روبرو حاضر ہو کر وہاں پڑھا جانے والا وظیفہ، جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو وہاں پر وہ وظیفہ پڑھے گا تو وہ کل قیامت کے دن شفاعت بھی کرے گا۔ تو یہ انشاءاللہ الکریم تمام چیزوں کے حوالے سے آج روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ اللہ ترتیب بار آپ گھر سے شروع کریں، ہم گھر سے نکلنے لگے تو اب ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اب چاہے حاجی ہوں یا کوئی بھی مسافر ہوں، جب بھی سفر پر روانہ ہونے لگیں
تو کوشش کریں کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر بار کو، اپنے مال و اسباب کو اللہ پاک کے سپرد کر کے، اللہ پاک کے حفظ و امان میں اور اللہ پاک کے حوالے کر کے جائیں۔ ایک خاص دعا ہے تمام ہی مسافروں کے لیے، یا تمام ہی جو گھر سے نکلتے ہیں، سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور بالخصوص حجاج کرام۔ دیکھیں جب بھی اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، تو پیچھے فیملی کی فکر ہوتی ہے نا کہ مال بھی محفوظ رہے، گھر بھی حفاظت رہے، فیملی کی بھی حفاظت رہے۔ تو جب آپ گھر سے روانہ ہونے لگیں تو اپنے مال کو، اہل و عیال کو اللہ پاک کے حفظ و امان میں دے دیں، اور یہ دعا پڑھیں۔ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا نوٹ کیجئے گا ناظرین، استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ۔ یہ خاص دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ناظرین کہ میں تم کو اللہ پاک کے حوالے کرتا ہوں، اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں کہ جو سونپی ہوئی امانتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ دعا ہے، استودعک اللہ الذی لا یضیع ودائعہ۔ تو جب آپ گھر سے نکلنے لگیں، سفر پر روانہ ہو، تو یہ دعا پڑھ لیجئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ ہوں گے سفر پر، پیچھے الحمدللہ عز و جل آپ کی فیملی کی حفاظت رہے گی، مال و اسباب کی حفاظت رہے گی، آپ کی کام کاج کی، دکان کی، ہر چیز کی الحمدللہ حفاظت رہے گی۔ اچھا اب ہوگا سفر پر روانہ۔ جب آپ سفر پر روانہ ہونے لگیں تو ظاہر سی باتیں پیسے ہوتے ہیں، دیگر ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، مال و اسباب ہوتا ہے۔ تو اب سفر شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیجئے، تو الحمدللہ عز و جل سفر میں آسانی رہے گی۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، ایک سفر ہوگا کہ ہم وہاں سے اپنے ہوٹل سے، اچھا جو ہوٹل میں ہوں گے یا عزیزیہ میں ہوں گے، یہاں سے پھر جب سفر آگے حج کے دنوں میں شروع کریں گے تو وہاں سے بھی الگ پڑھنا ہوگا۔ آپ سفر کریں گے، جب سفر کریں گے، ٹھیک ہو گیا، جب سفر کریں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے تو 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، مختصر سا وظیفہ ہے، یہ پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ سفر میں آسانی رہے۔ سفر ہے ویسے آزمائشوں کا ٹکڑا، آزمائشیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی رحمت سے وہ آزمائشیں آسانیوں میں بدل جائیں گے۔ ٹھیک ہو۔ اچھا پھر ایک تعویذ بنانے کا طریقہ بھی میں عرض کر دوں۔ بالکل۔ جب آپ کی یہاں سے روانگی ہونے لگیں، آپ چاہے پنجاب جا رہے ہیں، کسی بھی شہر جا رہے ہیں، کسی بھی ملک جا رہے ہیں، یہ تعویذ بنا کر اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اب سفر لیکن آج طرح کے ہوتے ہم ہیں، سفر حرمین طیبین کی بات کر رہے ہیں۔ اب سفر دیکھیے مختلف طرح کے ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، زمینی سفر ہوتا ہے، دریائی سفر ہوتا ہے، ہوائی سفر ہوتا ہے، مختلف سفر ہوتا ہے۔ اور دنیا کے سفر میں تو بندہ تھک جاتا ہے، لیکن ایک سفر ایسا ہے کہ جسے بندہ نہیں تھکتا۔ دنیا دے سفراتوں بندہ تھک بھی تو جاندا ہے، دنیا دے سفراتوں بندہ تھک بھی تو جاندا ہے، دنیا دے سفراتوں بندہ تھک بھی تو جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، ہر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا، ہر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ سبحان اللہ۔ جو تعویذ بنانے کا طریقہ میں عرض کرنے لگا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سفر میں وہ کامیاب بھی ہوگا، جس مقصد کے لیے جا رہا ہے اللہ پاک اس مقصد میں اسے کامیابی نصیب فرمائے گا۔ سفر میں آسانی اور مقصد میں کامیابی کا روحانی علاج یہ ہے ناظرین، آپ ایک کام کریں، ایک سادہ سا کاغذ لے لیں اس طرح کا، صحیح ہے؟ سادے سے کاغذ پر آپ لکھیں لا الہ الا اللہ، کسی بھی قلم سے، کسی بھی پوائنٹ سے۔ سادے کاغذ سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جس پر کوئی تحریر نہ ہو۔ اب جیسے لائنیں لگی ہوں بلے، ہاں بغیر لائنوں والا کوئی سادہ سا بغیر لائنوں والا، صحیح ہے، سادہ سا سمپل سا کاغذ لے کر آپ لکھیں گے اس پر لا الہ الا اللہ 49 مرتبہ، 49 ٹائم، ٹھیک، صحیح ہے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا اس میں ایک اہم بات، اس میں ویسے اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے، صحیح، لیکن اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید اور کھڑا زبر ہے نا، یہ لازمی لگانا۔ اچھا، یہ لازمی ہونا، صحیح۔ تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے ناظرین کہ جب بھی کوئی تعویذ لکھیں تو باوضو لکھنا چاہیے، اور اللہ توفیق دے تو خوشبو لگا لیں اپنے آپ کو، معطر کر لیں، قبلہ رو بیٹھ جائیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ اہتمام ہے کہ جس سے تعویذ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اہتمام کے ساتھ تیار کیجیے گا، لکھ کر آپ اپنے پاس رکھ لیں،
دوران سفر بھی وہ تعویذ اپنے ساتھ رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے سفر میں حفاظت بھی رہے گی، اور جس مقصد کے لیے آپ سفر پر جا رہے ہیں اللہ پاک اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا ہی شاندار وظیفہ تمام ہی مسافروں کے لیے امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ نے عطا فرمایا کہ ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے، نقصانات سے بچنے کے لیے جب بھی آپ گھر سے نکلنے لگے تو 11 مرتبہ 11 ٹائم یا حفیظ ہو یا سلام ہو یا حفیظ ہو یا سلام ہو یا حفیظ ہو یا سلام ہو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم حفاظت پہ رہے گی اور اللہ پاک کی رحمت سے سلامتی آپ کو نصیب ہوگی۔ کیا بات ہے۔ اچھا، پھر یہ جہاز پر جو بیٹھا جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک جی اس کی مخصوص دعا ہے، وہ رفیق الحرمین میں ماشاءاللہ وہ لکھی ہوئی پوری ایک بڑی دعا ہے، تو وہ دعا اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سفر پر روانگی کے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے جو بڑی مشہور دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا بھی آپ پڑھ لیں تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے حفاظت رہے گی۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا ہے جب ہوائی جہاز پر بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز کا جب سفر کرنے لگے ہوں تو ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کے لیے دعا۔ اچھا، جو حاجی جا رہے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، رفیق المعتمرین جو کتاب ہے اس کے پیچھے بھی جو آخری پیج ہوتا ہے اس پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور رفیق الحرمین اس کتاب کے آخر میں بھی یہ دعا مینشن ہے۔ ہوائی جہاز میں سوار ہو کر اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ دعا پڑھیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ ترجمہ بھی سن لیں۔ بلند مقام سے گرنے کو تردی اور جلنے کو حرق کہتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا طیارے کے لیے مخصوص نہیں، کیونکہ اس دعا میں بلندی سے گرنے اور جلنے سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ہوائی جہاز میں یہ دونوں خطرات موجود ہوتے ہیں، لہٰذا امید ہے کہ اسے پڑھنے کی برکت سے ہوائی جہاز کا جو حادثہ ہے اس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جی جنید بھائی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں وقوف عرفہ کی۔ جی، عرفات، بالکل عرفات میں پڑھا جانے والا خاص وظیفہ۔ اچھا، اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کی برکت یہ ہوگی کہ دعائیں قبول ہوں گی۔ واہ واہ، وہاں تو بلکہ وہ تو اتنا متبرک مقام ہے کہ دعاؤں قبول ہی قبول ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تلافی ہی وقوف عرفہ ہے، سبحان اللہ، کہ وہاں کا وقوف، وہاں ٹھہرنا ہی اس گناہ کی معافی ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر تو دعائیں کرنے کے لیے جائیں گے، اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، کیا جنید بھائی وہاں کی ایک فضا ہوتی ہے پرکیف، اور جو وہاں ایک رکت ہوتی ہے حاجیوں پر، بالخصوص عرفات کے میدان میں، اور عرفات پہاڑ کا جو پہاڑ ہے اس کے قریب، جو آنسوؤں کے ساتھ حاجی صاحبان رو رہے ہوتے ہیں، آہو بھکا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا ایک انداز ہوتا ہے مانگنے کا۔ اور پھر یہ جو آپ وظیفہ بیان کر رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا، کہ یہ تو اور بھی دعائیں جو ہم مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس وظیفے کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ بلکہ وہ تو اتنا مبارک مقام ہے کہ ہر رنگ و نسل والا وہاں پر موجود ہوتا ہے، اپنے اپنے انداز میں، اپنی زبان میں، اپنے اپنے الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔
मदीना देखो काश एक बार मैं फिर भी था मदीना देखो। जी जुनैद भाई, अराफात का वजीफा। सुभान अल्लाह। मैदान अराफात में पढ़ा जाने वाला एक खास वजीफा प्यारे हुज्जाज कराम, वकूफ़ अरफा ये हज का अहम तरीन रुकन है। दुआओं और इबादतों की कबूलियत का ये मकाम है। सहाबी रसूल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मुसलमान मैदान अरफात में ठहरे और फिर वहाँ किबले की तरफ रुख करे और फिर 10 मरतबा ये वजीफा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 10 मरतबा ये वजीफा पढ़े, फिर ये दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वजीफा पढ़े तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उस बंदे से खुश होकर फिरिश्तों से फरमाता है कि ए मेरे फिरिश्तों, ये बंदा कि जिसने मेरी तस्बीह बयान की, जिसने मेरी तकबीर बयान की, जिसने मेरी आज़मत को बयान किया, मेरी हम्द व सना की और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, तो इस बंदे की जज़ा क्या है? अल्लाह पाक फिरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे की जज़ा क्या है? फिर अल्लाह पाक खुद ही फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, बेशक मैंने इसकी मगफिरत फरमा दी, इसके हक में उसकी शफाअत को कबूल किया। अगर ये बंदा मैदान अरफात में ठहरे हुए तमाम लोगों की शफाअत करे तो मैं इसकी शफाअत को कबूल करूंगा। वाह वाह, क्या बात। जिसकी ये शफाअत करेगा तो मैं उसके हक में इसकी शफाअत को कबूल करूंगा। वाह वाह। तो मैदान अरफात में ये वजीफा जरूर कीजिएगा। वकूफ़ अरफा जब आप करें, हज का अहम तरीन रुकन है, किबले की तरफ रुख कीजिएगा। 10 मरतबा आप ये वजीफा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर 100 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर दुआएं करें, गिड़गिड़ाएं अल्लाह पाक की बारगाह में, तो इंशाअल्लाह करीम ये फजीलतें हमें हासिल। चूँकि वक्त भी इख्तिताम की तरफ है, मैं चाहूँगा चूँकि एक बड़ा अहम मसला होता है, हाजी साहिबान जाएंगे, बहुत सारों की तबीयत नासाज हो जाती है, मुख्तलिफ अमराज लाहिक हो जाते हैं, सांस का प्रॉब्लम है, तो घुटने के दर्द हैं, तो थकन बहुत हो जाती है, तो बहुत सी, यानी कि यूँ कहें कि एक तो माहौल भी थोड़ा तब्दील होता है, तो इस वजह से भी तबीयत नासाज हो जाती है। ये बहुत से हाजियों का तकरीबन ये यूँ कहें कि एक तादाद है जिनका ये मसाला हो जाता है। तो ऐसे हाजी साहिबान के लिए कोई वजीफा? देखिए, सबसे पहले तो सर दर्द से नजात का वजीफा मैं अर्ज कर देता हूँ जी। अगर कभी दौरान सफर या वैसे ही हुज्जाज कराम को वहाँ दर्द, अच्छा ये हाजियों के लिए खास है? नहीं, खास हाजियों के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वो मामलात हैं कि वहाँ पर इस तरह के मसाइल दरपेश आ जाते हैं, इस तरह की बीमारियाँ, इस तरह के अमराज लग जाते हैं, तो जहाँ अपने दीगर चीज़ें साथ लेकर जाते हैं तो ये रूहानी तोहफा भी साथ लेकर जाए। क्या बात है जुनैद में, बड़ा प्यारा तोहफा आप दे रहे हैं, यकीन करें, माशाअल्लाह। तो जब भी आपको सर में दर्द हो ना, तो आपने 7 मरतबा सूरतुन नास पढ़कर सर पे दम करना है। 1 मरतबा पढ़कर दम कर लें, सही है, 7 मरतबा पढ़ के दम करना है और 3 बार यह अमल करना है। इंशाअल्लाहुल करीम तीसरी मरतबा का अमल पूरा होने से पहले अब चाहे आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का दर्द हो तो इंशाअल्लाहुल करीम ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको ऐसा लगे कि मेरा मैदा ख़राब हो रहा है, उल्टियाँ आ रही हैं, तो आपने किसी भी खाने की चीज़ पर, पीने की चीज़ पर सूरतुत तारिक ये पढ़कर दम करके आप खा लें, पी लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल उल्टियाँ आपकी रुक जाएंगी। अच्छा, इसी तरह अगर कभी ऐसा हो कि बदहज़मी की शिकायत हो या पेट खराब हो, तो आपने सूरह साफ़ात की ये आयत मुबारका, ला फीहा गौलुम वला हुम अन्हा युनज़फून, ये 3 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके आप पी लें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से पेट के जुमला अमराज आपके दूर हो जाएंगे, पेट का दर्द भी ठीक हो जाएगा और पेट के जो भी मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सवजल बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह हज के सफ़र में बाद चलना बहुत ज़्यादा होता है और
جاتے ہیں نا، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری تھکاوٹ بھی دور ہو اور اگلے دن کے لیے میں تازہ دم ہو جاؤں، طبیعت میں ایک میری نشاط پیدا ہو جائے، طبیعت فریش رہے، تو کوشش کیجئے گا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ پڑھ لیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ تو اگلے دن جب آپ صبح اٹھیں گے تو طبیعت آپ کی ایک مکمل فریش ہوگی، آپ کی طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہو جائے گا اور الحمدللہ عز و جل مکمل اللہ نے چاہا تو تازہ دم ہو جائیں گے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، بے چین ہو رہے ہوتے ہیں اور سونے کی کوشش کرنے کے باوجود پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پیارے حجاج کرام کوشش کیجئے گا کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا یہ آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم پرسکون نیند آ جائے گی۔ اب چونکہ حج کے سفر میں چلنا بہت زیادہ ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد، جوڑوں میں درد، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں کمر میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنی یا غنی یا غنی یہ آپ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر پھیل لیں گے تو الحمدللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک کا بڑا پیارا مبارک صفاتی نام ہے مغنی۔ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کیا اور درد کے مقام پر آپ نے ہاتھ پھیر لیا تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے افاقہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، اللہ پاک کا آپ کو جنت میں برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹائم بھی اختتام کی طرف ہے۔ آج کا جو ٹاپک تھا مکہ مکرمہ، فضائل مکہ مکرمہ، کچھ فضائل بھی بیان کیے، شرعی سوالات بھی لیے، کچھ روحانی علاج بھی لیے ہم نے۔ یہ یوں کہیں کہ بڑا پیارا ایک پیکج تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے عاشقان رسول حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، روانہ ہوں گے، اللہ پاک جو مسلمان جو عاشقان رسول حج کریں اس سال، اللہ پاک سب عاشقان رسول کا حج قبول فرما لے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام عاشقان رسول کو جو تڑپ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے کہ وہ بھی حج کے لیے جائیں، اللہ حاجی بنا دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ و سلام، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، اپنے فرمایا کہ بخشا، اپنے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ و سلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ و سلام۔ کھلے آنکھ صلی